وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے ہم سب کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، اور دین صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کے تقاضوں پر اور مکمل قرآن کریم پر، احادیث صحیحہ پر، اور صحابہ کرام کے اقوال، صحابہ کرام کے اعمال، حضور کی ذات سے نکلے ہوئے اقوال اور اعمال، اور تابعین کرام کی پیروی کرنے کا نام، ان پر عمل کرنے کا نام، ان کے نقش قدم پر چلنے کا نام دین ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اور یہ بات کہ صرف کلمہ کافی نہیں ہے، یہ بات یہ عرب کے بڑے بڑے سردار، کفار، رئیس المنافقین، بڑے بڑے کفار سرداران عرب بھی جانتے تھے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں ہوگا۔ یعنی جو کلمہ حضور لے کر آئے ہیں، یہ جو کلمہ کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھ لو لا الہ الا اللہ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہ ابو جہل بھی جانتا تھا، جو سردار تھا عرب کا، وہ جانتا تھا کہ یہ جس کلمے کی بات کر رہے ہیں صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ وہ یہ جانتے تھے۔ عاص بن وائل مکے کا جج تھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ وجہ کیا تھی؟ چھوٹا سا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پڑھ لیتے۔ کیا ضرورت تھی اتنی بڑی بڑی جنگیں کرنے کی؟ ابو جہل پڑھ لیتا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کلمہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تھوڑی سی زبان ہلتی ہے، 10 سیکنڈ کا وقفہ لگتا ہے، کلمہ پورا ہو جاتا ہے، تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور کلمہ پڑھ لیتے تو نہ غزوہ بدر ہوتا، نہ احد ہوتا۔ اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، 10 ہزار کا لشکر ایک طرف، 60,000 کا لشکر ایک طرف، کیا ضرورت تھی جنگ کرنے کی؟ یہی وجہ تھی کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ ابو جہل کلمہ پڑھ لیتا، لیکن بات یہ ہے کہ کفار بھی جانتے تھے کہ یہ جس کلمے کی بات کر رہے ہیں یہ صرف ہم سے پڑھوانا نہیں ہے۔ پڑھنے میں تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے انسان۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ جس کلمے کی بات ہو رہی ہے، اس کلمے کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب ہم رسول محمد کو، آپ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مان لیں گے، اقرار کر لیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ہمیں ان کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ جیسا یہ کہیں گے ویسا ہمیں کرنا پڑے گا۔ یہ جانتے تھے یہ بات، ایسے ہی تو نہیں کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ کلمہ پڑھیں گے تو پھر جو یہ کہیں گے وہی کرنا پڑے گا۔ جیسا ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے کلمہ پڑھا اور اس کے مطابق پھر عمل بھی کر کے دکھایا۔ جو حضور نے کہا اس پر سر تسلیم خم کر دیا، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہو۔
تو صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، کلمے کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ کلمہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے اس کو دیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا بس اسلام میں داخل ہو گئے، کافی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے۔ قالت الاعراب آمنا، آ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے جبرائیل کو اتار دیا، کیا کہہ رہے ہیں ان کی اصلاح کر کے آؤ، یا کہ اللہ کے رسول کو بتا رہے یا رسول اللہ ایمان لے آئے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ بتاؤ ان کو یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ ایمان لے آئے تھے وہ لوگ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ ان کو بتا کے آؤ۔ جبرائیل آئے اور آ کر اللہ کے رسول کو کہا آپ کہیں، اللہ نے قرآن کی آیت بنایا، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، آپ ان سے یہ کہیں کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے، ولکن قولوا اسلمنا، تم یوں کہو ہم اسلام لے آئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنا ہے جو کہ کلمے سے ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر مشق کرنی ہے۔ مشق، نماز فوراً نہیں فرض ہو گئی کہ اسلام لے آئے بھائی نماز فرض نہیں، پہلے تربیت ہوئی ہے صحابہ کی۔ جہاد ایسی تھوڑی آ گیا مکہ مکرمہ میں نہیں، مدینہ میں جا کے پہلا غزوہ ہوا، غزوہ بدر۔ اس سے پہلے حضور کی زندگی ہے، 13 سال کی زندگی ہے۔ اس 13 سال میں کتنا مجاہدہ، 13 سال سارے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، مصیبتیں، بھوک، ہر چیز برداشت ہو رہی ہے، تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، عبادت نہیں کی دی جانے گی، عبادت نہیں کرنے دے رہے کفار، پریشانیاں ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ نے دیکھ لیا کہ اب ان کی تربیت مکمل ہو گئی، ہجرت کا حکم ملا، وہاں پر بھی جا کے فوراً نہیں جنگیں شروع ہوئی ہیں، ایک عرصہ لگا ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر ہوا ہے، پھر غزوہ احد ہوا ہے، پھر سارے غزوات ہوئے ہیں، پھر روزے فرض ہوئے ہیں۔ ساری چیزیں ایک دم سے نہیں نازل ہو گئی، پہلے تربیت ہوئی ہے۔ وہ جو آ کے کہہ رہے تھے ہم ایمان لے آئے، اللہ نے کہا کہ ایمان تھوڑی لے کر آئے، اسلام لے کر آئے ہو ابھی تو ہم بھی کلمہ پڑھ کر اسلام میں تو داخل ہو گئے، لیکن اس کلمے کے تقاضوں پر ہم سے عمل نہیں ہو رہا۔ تو ہم اگر یوں کہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، ہم ایمان والے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہم یوں کر سکتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی کلمہ پڑھا ہے، کلمے کے تقاضوں پر عمل تھوڑی ہو رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام اس دور میں آ جائے نا، ابھی اس دور میں آ جائے، کوئی ایک صحابی بھی آ جائے، وہ آ کر مسلمانوں کی حالت دیکھ لے تو سارے مسلمانوں پر منافق ہونے کا فتویٰ لگا دے۔ یہ منافق ہے، مسلمان تھوڑے۔ یہ منافق ہے، مسلمان نہیں، نفاق کا فتویٰ لگ جائے گا ہمارے اوپر۔ یہ مسلمان ہے، فجر کی نماز ہے 2 صفیں مسجد میں، اور جمعے کی نماز میں باہر روڈ پر بھی صف، کہاں سے نکل کے آئے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بلوچستان سے لوگ آ گئے آپ کے یہاں جمعہ پڑھنے، فلسطین سے آ گئے، یہی آپ کے علاقے کے لوگ ہیں جو جمعے میں بھی یہی ہیں، فجر میں بھی یہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کی بھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی تھی، منافقوں کی تکبیر اولا فوت نہیں ہو رہی، منافق ہیں، تکبیر اولا فوت نہیں ہو رہی۔
ہماری نمازیں نکل رہی ہیں، قضا ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ حضرت عباس یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کسی بیماری کی وجہ سے ایک نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھ سکے تھے، قضا ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ 40 دن لوگ میری تعزیت کے لیے آ رہے تھے کہ حضرت آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی، کیسے ہوئی، کیا ہوا۔ اتنا خطرناک جیسے ہم موت پہ جا کے تعزیت کرتے ہیں نا کہ یار بڑا افسوس ہوا، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ کے ماموں کا انتقال ہو گیا، ہم جا کے افسوس کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اس کو دعائیں دیتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کو صبر کا، اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک نماز قضا ہوئی ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں 40 دن تک لوگ میرے پاس تعزیت کے لیے آ رہے، حضرت بڑا افسوس ہوا، ہم سمجھتے ہیں آپ بڑے، آپ کے اندر بڑا حوصلہ ہے، آپ کی کس طرح سے نماز قضا ہو گئی، کیا آپ کے اوپر کیا بیت رہی ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں کسی کے غم کا احساس ہوتا ہے، اسی لیے جاتے ہیں نا تعزیت کرنے کے لیے۔ وہ صحابہ جا رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان، یہ ایمان والے تھے۔ اگر یہ کہیں اپنے آپ کو ایمان والے تو یہ ایمان والے، اور یہ صرف ایمان والے نہیں تھے، اللہ نے ان کے ایمان کو نمونہ بنایا تھا۔ ہمیں بتایا قرآن میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آپ ان سے کہیں کفار سے کہ اگر ان کا ایمان تمہارے ایمان کی طرح ہو جائے، یعنی صحابہ کے ایمان کی طرح ہو جائے، تو پھر یہ کامیاب ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو نمونہ بنایا گیا کہ ایسا ایمان چاہیے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ ایمان جس کا اللہ نے امتحان لیا، اللہ امتحان لے رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام ہے، صحابہ کی جماعت ہے۔ ایسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ نے صحابہ کو نمونہ بنا کے پیش کیا ہے کہ یہ والا ایمان مجھے چاہیے۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے۔ باتیں ہماری صبح اٹھیں اور فیس بک کھول کے دیکھیں، بڑے قصے، عبرتناک واقعے اور قصے، کہانیاں، احادیث کے حضور نے یوں فرمایا، قرآن کی فلاں آیت اور یہ اور یوں، اور عمل کے اندر فجر کی نماز میں کوئی نہیں ہے۔ 8-9 بجے فیس بک کھول کے دیکھیں، جمع غفیر ہے، قصے کہانیاں ہیں، قرآن اور حدیث ہے، فجر میں کوئی نہیں ہے۔ جمعے کے اندر سارے لوگ آ گئے، عید کی نماز میں کتنا رش ہے، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، آپ کے علاقے کے لوگ، فجر میں کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی میری ذمہ داری میں آ گئی۔ رزق تقسیم ہو رہا ہے، ہم گھر پہ سو رہے ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے والا منافق ہے، ہم گھر میں سو رہے ہیں اور ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، اور ہم اسلام پر عمل نہیں کر رہے بلکہ اپنی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں۔ جو دل کر رہا ہے، جس طرح ہو رہا ہے، بس چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی بس ایک سلسلہ جو چلا آ رہا ہے اسی طرح چل رہا ہے۔ اسلام پر عمل نہیں ہو رہا، اپنی خواہشات پر عمل ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام اسلام پر عمل کرتے تھے، دین پر عمل کرتے تھے، اپنی خواہشات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ہم اپنی خواہشات کو پہلے دیکھتے ہیں، بعد میں ہم دین اسلام کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے دین اپنی طرف سے ہی بنا لیا، جو دل میں آیا وہ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب ہے، میں اپنے ادارے کے اندر کام کروا رہا تھا، تو عصر کے بعد کا وقت ہوا، میں نے چائے لا کے ان کو دے دی۔ تو 2 صاحب تھے، ایک نے تو چائے پی لی، دوسرے صاحب چائے نہیں پی رہے۔ میں نے کہا بھئی کیا ہوا، خیریت؟
وہ کہنے لگے کہ میں تقریباً 20 سال ہو گئے، میں عصر سے لے کے مغرب تک کے وقت میں کچھ کھاتا نہیں ہوں، نہ کچھ پیتا ہوں۔ اور وہ بڑی داد طلب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں بڑی ان کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ یار آپ بہت بہترین کام کر رہے ہیں کہ آپ عصر سے لے کے مغرب تک کچھ نہیں کھا رہے۔ بعض لوگوں کا ہوگا شاید معمول، نہیں کھا رہے۔ میں نے وجہ پوچھی، وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے میری والدہ بھی نہیں کھایا کرتی تھی، یہ وجہ ہے کہ میری والدہ بھی عصر سے مغرب تک میں کچھ بھی نہیں کھاتی تھی، اور وہ کہتی تھیں کہ یہ روزہ ہوتا ہے، اپنی طرف سے ہی روزہ، اس کی سحری کب ہو رہی ہے، اس کی افطاری کب ہو رہی ہے، عصر سے مغرب تک میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کھایا اور اس کو روزے کا نام بھی دے دی، اور اس پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو داد دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اور وہ دوسرے کو غلط بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ عصر سے مغرب کے دوران یہ کھا رہا ہے، چائے پی رہا ہے، کتنا گناہ کا کام کر رہا ہے۔ حالانکہ گناہ کا کام وہ کر رہے ہیں جس کو وہ ثواب سمجھ رہے ہیں، وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے چھوڑا تو ہے کھانا پینا، لیکن اپنی مرضی سے، اپنی خواہش پر، اپنی والدہ کو دیکھتے ہوئے، اپنے والد صاحب کو دیکھتے ہوئے، جو زمانہ چلا آ رہا ہے شروع سے، آپ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، حضرت ہود اور حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو ہوتا تھا کہ ان کے پاس جاتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، وہ دعوت قبول نہیں کرتے تھے، اور وجہ یہ بتاتے تھے کہ بھائی ہم بتوں کو پوچھتے تھے، نبی بھائی بتوں کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو وجہ یہ بتاتے تھے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو بھی یہی دیکھا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے تو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمارے والد صاحب بھی بت کو پوچھتے تھے، لہذا ہم بھی پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ تو نہیں کہا کہ تمہارے اوپر اپنے باپ کی پیروی لازم ہے، یہ نہیں کہا، تمہارے اوپر اپنے دادا کی، اپنی نانی کی پیروی لازم ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ہے کہ جو نبی ہے نا اس کی پیروی ضروری ہے۔ آج لوگ اشکال کرتے ہیں، سوالات، اعتراض کرتے ہیں، بھائی کہاں ہیں؟ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، قرآن میں تو یوں نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، ہم کیوں اس پر عمل کریں؟ زمانہ جاہلیت کے اندر دانت ہوتے ہیں، دانت، ان دانتوں کے درمیان خلا کروایا جاتا تھا، دانتوں کے درمیان گیپ ڈالتے تھے، فاصلہ کرتے تھے، کسی ذریعے سے، کچھ اوزار ہوتے تھے اس کے ذریعے سے۔ آج کل بھی اس کو حسن سمجھا جاتا تھا اس وقت، آج کل بھی کچھ چیزیں ہیں، اپنی بہووں کو ترشواتی ہیں لڑکیاں، تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حسن سمجھا جاتا تھا اس بات کو کہ دانتوں کے درمیان فاصلہ ہو۔ حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے جو 2 دانت تھے، ان 2 دانتوں کے درمیان خلا تھا۔ حدیث میں آیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، حضور کے سامنے کے جو 2 دانت تھے ان کے درمیان خلا تھا، یہ حسن کی علامت ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ ان 2 جو خلا تھا، اس خلا کے درمیان سے جب آپ مسکراتے تھے تو نور نکلتا تھا۔ تو بعض عورتوں نے یہ مصنوعی طور پر کرنا شروع کر دیا کہ اپنے دانتوں کے درمیان ہم خلا کروا لیں کسی طرح، تو کچھ اوزار آتے تھے، وہ کچھ طریقے سے ہو جاتا تھا۔ تو غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا کہ تو وہ کام کیوں کرتی ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے؟ تو وہ عورت یہ کہنے لگی کہ قرآن میں نے بھی پڑھا ہے، میں نے تو قرآن میں کہیں نہیں پڑھا کہ دانتوں کے درمیان فاصلہ دینا یہ گناہ ہے یا منع ہے، یا اللہ نے اس سے منع کیا ہو، قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، میں نے بھی قرآن پڑھا ہے۔ جس طرح آج لوگ آ کے کہتے ہیں ہم نے ترجمے سے قرآن پڑھا ہے، ہمیں تو کہیں نہیں نظر آیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے قرآن کے اندر یہ آیت پڑھی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ، کہ جس کا اللہ کے رسول تمہیں حکم دیں وہ کام کرو،
اور جس سے منع کرتے ہیں وہ کام نہ کرو. یہ آیت پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی؟ تو اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے کہ دانتوں کے درمیان گیپ دینا، فاصلہ دینا، اپنے بالوں کو گدوانا، یہ منع ہے. اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. اللہ کی لعنت ہے اس عمل پر. اور آج اسی میں سے ہے اپنی بہووں کو ترشوانا، جو شادی کے موقع پر 50,000 1,00,000 کا میک اپ ہے. دلہن کا جو میک اپ ہوتا ہے 1,00,000. آپ ایمانداری سے بتائیں 1,00,000 کا 50,000 کا میک اپ کرانے کے بعد، جو کہ ظہر کی نماز کے بعد سے میک اپ شروع ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد اس نے پروگرام کے اندر شرکت کرنی. جب ظہر کی نماز کے بعد سے میک اپ شروع ہوا، بیچ میں عصر آئی ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ 3 نمازیں جو 50,000 کا میک اپ ہے، آپ ایمانداری سے بتائیں یہ وضو کرے گی؟ کہ میں وضو کروں تو میرے میک اپ پہ تو سارا پانی پھر جائے گا. یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور 3 نمازوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ہمارا میک اپ خراب نہ ہو جائے. ہم نے جو اپنے چہرے پہ لعنت اتروائی ہے، بھووں کو ترشوایا ہے، اور میک اپ جو لگوایا ہے، ڈسٹمبر جو ہم نے اپنے چہروں پر لگوایا، وہ خراب نہ ہو جائے. یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. شادی کے موقع پر کئی مرتبہ شادی حال میں نکاح پڑھانے جانا ہوا. آپ یقین کریں اتنا افسوس ہوتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شادی کے موقع پر نکاح کے بعد دعا ہوتی ہے، ہم دعا کراتے ہیں، اور دعا کے اندر لازمی یہ بات بھی شامل کرتے ہیں کہ اللہ گانے باجوں سے ہماری حفاظت فرما، غیر شرعی رسومات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ یہ بے پردگی سے ہماری حفاظت فرما، بے حیائی سے حفاظت فرما، زوجین کو تقوی نصیب فرما. یہ دعائیں ہو رہی ہیں شادی حال میں. اور ابھی ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، دعائیں کی ہیں، نکاح مسنون عمل ہوا ہے، اللہ نے اپنے علامت میں سے قرار دیا ہے میاں بیوی کے رشتے کو. ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے، اور جیسے ہی منہ پہ ہاتھ پھیرے ہیں دعا کے بعد، فوراً گانا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہم اپنی جو خواہشات ہیں اس کی تکمیل کر رہے ہیں، ہم اس پر چل رہے ہیں، قرآن پر نہیں چل رہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ میت کے موقع پر علماء سے بڑا رجوع کیا جاتا ہے ہر معاملے میں. حضرت غسل کیسے دیں، حضرت کفن کیسے دیں، حضرت آپ آ جائیں قبر تک، کس طرح سے مردے کو لٹانا ہے بتا دیں، آ کے صحیح کروا دیں، یہ سے لٹانا ہے، یوں لٹانا ہے، منہ کہاں پر ہو، یہ چہرہ کہاں پر ہو. یہ ساری چیزیں کس موقع پر ہیں؟ جب میت ہو گئی گھر میں، علماء سے رجوع کیا جا رہا ہے. اور جب مسئلہ شادی کا ہے، خوشیوں کا ہے، کبھی نہیں، میرے پاس تو کوئی نہیں آیا آج تک پوچھنے کے لیے کہ میرے گھر میں شادی ہے، میں گانے چلاؤں، اجازت دیتی ہے مجھے شریعت. ان کو پتہ ہے کہ ہم جائیں گے، ہم پوچھیں گے گانے چلا لیں، یہ کہیں گے کہ نہیں، لہذا جاؤ نہیں، کیا ضرورت ہے مولویوں کے پاس جانے کی. تو ہم سراسر اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، اسلام پہ ہم عمل نہیں کر رہے. اسلام کو فوکس کریں، علماء سے ہر مسئلے کے اندر پوچھ کے چلیں کہ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، جائز ہے یا ناجائز ہے. علماء فرماتے ہیں آپ درزی کے پاس جا رہے ہیں کپڑے سلوانے کے لیے، آپ درزی کے پاس جانے سے پہلے عالم کے پاس جائیں، مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، اور جا کر پوچھیں کہ یہ کپڑا میں نے سلوانا ہے، شریعت مجھے اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے، یہ کپڑے میں کیسے سلواؤں، سنت لباس کیا ہے مجھے وہ بتائیں. پھر وہ جا کے آپ درزی کو بتائیں یہ طریقہ ہوگا، یہ سنت لباس ہے، اس طرح درزی کی بھی اصلاح ہو جائے گی. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی خواہشات کی تکمیل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور شریعت کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.